سرما بھرنے والی، گودنے والی۔ عربوں کے اندر خوبصورتی کے لیے جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں لگا کر خون نکال کر اس خون والی جگہ کے اندر سرما بھرا جاتا تھا، جس سے جلد سے مختلف رنگ میں مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ تو چونکہ یہ چیز اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے اس کام کو منع کر دیا گیا۔ تو اس کو عام طور پر گودنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو سوئیاں جو ہے وہ جو چبوئی جاتی ہیں اور چبو کے خون نکالا جاتا ہے، یہ گودنے کا عمل ہے۔ حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر لگ جانا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے روکا، منع فرمایا، نہا۔ تو آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ العین حق، تو العین کا مطلب ویسے تو آنکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں آنکھ سے مراد کیا ہے؟ نظر بد، یعنی نظر، اور نظر سے بھی مراد یہاں نظر بد ہے، یعنی نظر بد کا لگ جانا، یہ یعنی اس کی ایک حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جو انسان حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کسی سے جیلس ہوتا ہے، اور اس کا نفس خبیث ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جو قوت نکلتی ہے، یا اس حسد کی جو آگ سے جو بھاپ نکلتی ہے اس کی نگاہوں کے راستے، وہ اس شخص تک جا پہنچتی ہے جس کو نظر لگنی ہوتی ہے یا لگائی گئی ہوتی ہے۔ جیسے تیر اپنے نشانے میں جا کے لگتا ہے، اور کبھی تو یہ ارادے اور اختیار سے ہوتا ہے، اور کبھی بغیر ارادے کے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی تو ایسے شخص کو خاص طور پر گھور گھور کے دیکھا جاتا ہے، اور بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، حسد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ ایک انسان بس دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، اور اچانک کسی چیز پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ چیز اس کو اچھی لگتی ہے، یا اس کو اس سے حسد محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا نظر لگانے کا، لیکن وہ لگ جاتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے نگاہوں سے اچانک تیر چھوٹ جاتا ہے اور جا کے ہدف کو لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، وہ کہتے نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں لوگوں کی آراء کوئی معنی نہیں رکھتی، لوگوں کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں فرمائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی جو دی گئی اس کے مطابق فرمائی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ دراصل وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح نظر بد کو زہریلے سانپ کی زہریلی قوت سے بھی تعبیر کیا گیا، یعنی اس کی طرح ہے یہ۔ جیسے زہریلے سانپ سے زہریلی قوت نکلتی ہے، جو اگر انسان کو لگ جائے تو انسان مر جاتا ہے، وینم کہتے ہیں اس کو۔ اور سانپوں کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے، جب وہ ان کی نظر انسان پر پڑتی ہے تو بعض اوقات انسان مر بھی جاتا ہے۔ یعنی بعض سانپوں کی نگاہ اگر انسانی نگاہ کے ساتھ یعنی کلک کر جائے، آمنے سامنے ہو جائے، تو سانپ کے اندر جو زہر ہوتا ہے وہ اس کا اثر اس کی نگاہوں سے
اس کے ٹارگٹ کو جا چھوتا ہے اور اس طرح بندہ مر بھی جاتا ہے. ہمارے جسم میں روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. تو ہم اسی طرح یہ ہے کہ جسم کے اندر مختلف قوتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو ہماری نگاہ کی بھی ایک قوت ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یعنی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اگر انسان کے اپنے اندر کسی کام کے کرنے کا پورا یقین پیدا ہو جائے یا اس کو شرح صدر ہو جائے. تو ہمارے جسم کے اندر جو قوتیں ہیں، جیسے بولنے کی قوت ہے مثلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض الفاظ جو ہوتے ہیں یا بعض شعر جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جادو ہوتا ہے. وہ جیسے ڈیل کارنیگی کی ایک کتاب جو ہے اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ میٹھے بول میں جادو ہے. میٹھے بول میں جادو ہے، یعنی جس طرح جادو کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی میٹھے بول کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو ہمارے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں، یہ قوتیں دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہیں، کبھی براہ راست ٹچ کے ساتھ اور کبھی بغیر ٹچ کیے صرف نگاہوں کے ساتھ. یعنی نگاہ سے بھی قوت نکلتی ہے، ہماری زبان سے بھی قوتیں نکلتی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہیلنگ ہینڈز وغیرہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو ہاتھ شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دم کرتے تھے تو بعض اوقات تو اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہاتھ کا لمس ہوتا ہے یا کسی کے ہاتھ کا ٹچ جو ہوتا ہے وہ بھی دوسرے انسان کو فائدہ دیتا ہے یا بعض اوقات نقصان بھی دے سکتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر حیا کی قوت ہوتی ہے. مثلا کسی شخص کو جب حیا آتی ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کا خون جو ہے وہ تمتمانے لگتا ہے، چہرہ تمتمانے لگتا ہے. اسی طرح جب خوف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوف کی قوت بھی ہے نا. کیا محسوس ہوتا ہے خوف سے؟ جی، رنگ فک ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں ذرا ہاتھ پکڑا نہیں، دیکھو میرے دل کا کیا حال ہے. باقاعدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں دیکھو میرا دل کتنا دھڑک رہا ہے. تو وہ کس چیز سے دھڑکنا شروع ہو گیا؟ خوف سے دھڑکنا شروع ہو گیا. تو کچھ اجسام جو ہوتے ہیں، کچھ باڈیز جو ہوتی ہیں، وہ اثرات جلدی قبول کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ دھوپ پہ جائیں تو وہ ان کی سکن فوراً برن ہو جاتی ہے، اور کچھ سارا سارا دن دھوپ میں کام مزدور وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹف ہوتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ ٹف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ورنلیبل ہوتے ہیں. ان کو ہر چیز ہی سردی، گرمی، ٹھنڈک، نظر، جادو، اثرات، جن، ہر چیز بہت جلدی اثر کرتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ کچھ بھی کھا لیں، کچھ بھی پی لیں، ان کا جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ اس باہر سے آنے والے ایسے زہریلے اثرات کو کیا کرتی ہے؟ دفع کر دیتی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں سے پانی بھی کوئی اور پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ مرنے لگتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. صرف پانی کی تبدیلی سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو فرق کس چیز کا ہے؟ پانی تو وہی ہے، سب نے پیا کچھ نہیں ہوا، ایک نے پیا بیمار ہو گیا. تو فرق ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ اپنے ذکر، اذکار، قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق، ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر
اثرات نہیں ہوتے، اور اگر کوئی چیز آئے بھی تو بسم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے یا واپس پلٹ جاتی ہے۔ جو ذکر ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں یا آیت الکرسی وغیرہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک پروٹیکشن کی طرح ہوتے ہیں، ایک قلعے کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ایک فورٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر چیزیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو بہرحال نظر کا تعلق جو ہے یہ آنکھوں اور روح سے ہے، ٹھیک ہے، اور روح کے ساتھ آنکھوں کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو حسد کرنے والی کی روح جو ہے وہ دوسرے شخص کو جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی روح کو اپنی نگاہوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سانپوں کی طاقت سے نظروں کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی نظر جو ہے وہ سانپوں والی ہوتی ہے اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتے ہیں۔ بعض سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی حاملہ عورت کی طرف دیکھ لیں تو اس کا حمل گر جاتا ہے، یعنی پیٹ کے بچے تک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب قسم کے سانپوں کو مار ڈالا کرو، وہ بھی جس کی پشت پر سیاہ یا سفید رنگ کی 2 لکیریں ہوتی اور جس کی دم نہیں ہوتی، بلا شبہ یہ نظر زائل کر دیتے ہیں۔ یعنی جس کی نظر ان کے ساتھ مل جائے تو اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر نگاہ چلی جاتی، نابینا ہو جاتے ہیں، اور یہ حمل گرانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جس سانپ کو بھی پاتے قتل کر ڈالتے، تو ابو لبابہ یا زید بن خطاب نے ان کو دیکھا کہ وہ سانپ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا، یہ جو گھروں میں رہنے والے سانپ ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ اتنے ہارمفل نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح بعض خبیث نفس لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اپنی خباثت چھوڑتے ہیں اور اس کا اثر ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کی کچھ صلاحیتیں ماری جاتی ہیں، مثلا بچے کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، بعض کے اندر کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، بعض لوگ اچانک گر کے مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، پودوں کو نظر لگ جاتی ہے، وہ بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے دل سے حسد نکالے، اور نمبر 2 یہ کہ جس کو بھی دیکھے، جس کی کوئی نعمت دیکھ کے خوش ہو، اس میں ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے، اللہ سے فضل مانگے، نہ کہ یہ تمنا کرے کہ یہ شخص جو ہے اس کی نعمت زائل ہو جائے، کیونکہ حسد ہوتا ہی یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو زائل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح اس سے ہٹ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ گھر کی کچھ چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ جانور کوئی ہوتے ہیں جیسے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک نظر لگنے کا واقعہ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو اسی طرح نظر لگائی تو اس کے اونٹ جو تھے وہ بھاگ گئے، اور وہ شخص جو تھا وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ تو بہرحال پھر جب اس کا علاج کیا گیا، جس شخص کو نظر بد لگی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھی نے اس نظر بد لگانے والے سے اس کے سر ڈھانپنے والے کپڑے کو لیا اور نظر لگائے ہوئے شخص کے پاس گیا، کپڑے کو پانی میں رکھا۔ جب اس نے پانی چوس لیا تو اس پانی میں سے اس نظر بد لگے ہوئے شخص کو پلایا بھی گیا اور اس کپڑے سے اس کی آنکھوں کو پوچھا بھی گیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی اور
ٹھیک ہو گیا اور اس کے اونٹ بھی واپس آ گئے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ علاج کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی نظر لگے اس کے جسم کا پانی یا اس کا کوئی کپڑا یا اس کی کوئی چیز جو ہے وہ لے کر دوسرے شخص کو پانی میں ڈبو کر اوپر چھڑکا جائے, پھیرا جائے, پلایا جائے یا ڈالا جائے تو اس سے اس کا علاج ہوتا ہے. اور آپ کے پاس ایاک نستعین ہے سب کے پاس؟ تو ایاک نستعین میں نظر بد کا علاج لکھا ہوا ہے. اسی طرح شفا کے کارڈ ہیں, آیات شفا کے کارڈ, وہ بھی آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اچھا والا بچہ ٹھیک بیٹھا تھا اور ایک دم کوئی شخص آیا اور وہ رونا شروع ہو گیا یا آ کے گیا اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا, تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنا کوئی کپڑا دے دیں یا وضو کا پانی دے دیں اور اس سے اس بچے کو نہلا دیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ طریقہ بھی ہمارے یعنی دین سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک صحابی کو اسی طرح نظر لگ گئی تھی تو پھر ان کے اوپر ایسا ہی پانی چھڑکا گیا جس سے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اسی طرح رقیہ سننے سے بھی ایک نظر کا رقیہ ہوتا ہے. الہدا کی جو ویب سائٹ ہے فرحتہاشمی.com ہے, اس پر نظر کے دم اور باقی جنات وغیرہ کے اثرات سے بچنے کے لیے دم جو ہے ایک یعنی آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے رقیہ لندن, اس میں ٹم ہمبل کے ویب سائٹ ہے جس میں انہوں نے مختلف چیزوں کے علاج کے لیے آیات پڑھوا کے دم ڈالے ہوئے ہیں, ان کو سننا چاہیے. تو اس سے یعنی اگر آپ کان میں تکلیف ہے تو کان سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ اگر اکٹھی کر کے انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں یا دل سے متعلق ہے یا کسی اور چیز سے جو بھی حصہ متاثر ہو اس کے لیے مخصوص آیتوں کے دم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ وشم ہے. وشم جو ہے وہ کیا ہے؟ گودنا, یعنی گودنا بھرنا. اب اس میں جب انسان مثلاً وائٹ اسکن ہو اور اوپر پنک کلر کے یا اس طرح کے پھول بوٹے اپنے بازو میں بنا لیں تو ایک دم کیا ہوگا؟ بہت اٹریکٹیو ہو جائے گی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوٹیفیکیشن اور نظر لگانے دونوں کو ایک حدیث میں جمع کر دیا کہ آپ نے اس چیز سے اسی لیے منع کیا. ایک تو اللہ کی تخلیق میں فرق آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ زیب و زینت کی وجہ سے یا نعمتوں کے اظہار کی وجہ سے دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے. اب آپ کو اگر کچھ کہنا تو کہیے. اس کے لیے رخ میری طرف کر کے ہوا نہیں لگی. جی آپ کے زمانے میں ایک قبیلے کا ایک شخص تھا جس کی نظر لگتی تھی. زور سے بولو. نظر لگانے میں شخص مشہور تھا آپ کے زمانے میں. تو لوگ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگوانے کے لیے لے کر آئے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص کئی ٹائم کے فاقے کرتا تھا, بھوکا رہتا تھا, تب اس کی نظر میں زیادہ اثر پیدا ہوتا تھا. تو نظر کو شدید طرح سے لگانے کے لیے وہ نفس کشی کرتا تھا, بھوک برداشت کرتا تھا. تو اس سے میں سوچ رہی تھی کہ ہم خیر کے کاموں کے لیے نہیں کرتے اور لوگ شر کے کاموں کے لیے اتنا مجاہدہ کرتے ہیں. بالکل. اس کا رخ نیچے ہوا نہیں لگی. السلام علیکم سازا, ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. آپ وضو کا پانی آپ نے کہنا ہے تو وہ وضو کس طرح سے, یعنی کہ سارا جیسے پراپر وضو کیا جاتا ہے, منہ میں پانی ڈالنا اس طرح سے وضو کیا سارا وضو کیا جاتا ہے اس طرح پاؤں بھی دھونا. استاذہ ایک سوال تھا کہ نظر بد جو ہے یہ غیب کی چیزوں میں سے کاؤنٹ ہوگا؟ اس کا مطلب غیب کا کیا مطلب؟ غیب یعنی غیب کی چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے جنت دوزخ اور یہ اس طرح, تو نظر کی حقیقت جو ہے یعنی وہ بھی نہیں, غیب سے تو اس کا کوئی تعلق اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ استاذہ جب اس شخص سے کہا جائے گا تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا کہ مجھ پہ ایسا شک کیوں کیا, اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے اور نہیں ہے تو پھر کیسے لیا جائے اس سے؟ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, ورنہ اس کا کوئی کپڑا لے لیا جائے, اس کوئی بھی چیز اس کی.
کہ نظر کی جو دعائیں نظر سے بچنے کی یا نظر لگ گئی ہے جو پڑھنے والی خصوصی جو ہے تو وہ ان کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان میں اسپیسیفک عین کے لفظ کے ساتھ ہے اور حسد کا بھی ذکر ہے ان ساری دعاؤں میں. وہ دعا ہے نا اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامۃ و عین لامۃ. تو اگر کسی کے لیے پڑھے تو ٹھیک ورنہ اپنے لیے پڑھے تو کیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان و حامۃ و عین لامۃ. جی السلام علیکم. میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص حسد کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو اس موقع پر شیطان کو موقع ملتا ہے. بیسیکلی یہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں جو کہ پھر اس شخص کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. مطلب بیسیکلی یہ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر بارک اللہ کہا جائے اور اللہ کا نام ماشاء اللہ کہا جائے تو پھر نظر نہیں لگتی. جی ادھر آپ بولیے. وعلیکم السلام. سزا جو آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ سانپ ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو ہمارے پڑوس میں ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ نگینے ہوتے ہیں، کچھ فیروزی نگینہ کہتے ہیں، کچھ اس طرح کچھ خاص نام ہے اس کا، جس میں سے دھاگے گزار کے حاملہ عورت اپنے پاؤں میں ڈالتی ہے اور وہ اس کا اپنا حمل نہیں گرتا، لیکن اگر وہ کسی اور حاملہ عورت کے گھر جاتی ہے تو اس کا حمل گر جاتا ہے. اور اس سے اتنا فساد ہوا کہ ایک دوسرے کے سر تک توڑے گئے اور اس حد تک بات آئی کہ تمہارے پاؤں میں دھاگا تھا اور تم میرے گھر آئی اور اس سے میری بہو کا جو ہے وہ حمل گر گیا. اور اتنا یہ بات عام ہو گئی ہے کہ ہر دوسری عورت یہ دوسرے کو دیتی تھی کہ یہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور اس طرح. اور وہ کہتے ہیں کہ جس پیر سے انہوں نے وہ دھاگا لیا تھا اس نے خود پریکٹس کر کے بتایا کہ وہ حاملہ گدھی کے اوپر سے اس نے پاؤں گزارا تو اس کا حمل گر گیا تھا. تو کچھ طرح کے نگینے بھی ہوتے ہیں جو کہ نظر لگاتے ہیں. اللہ عالم، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. ورنہ ہر چیز کے اثرات تو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو نکل ہی رہا ہوتا. سازت یہ جو بتا رہی ہے نا یہ جادو کی شکل ہے ایک، کیونکہ جادو کے بھی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ مطلب جادو کی ایک شکل ہے کیونکہ اس میں دھاگے جیسے وغیرہ دھاگے اور وہ جو استعمال ہوئے. حدیث نمبر 828. حدثني ابن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله فقال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حدیث منصور. یہ دوسری روایت سے اس کی تائید ہو رہی، صرف سند کا ذکر ہے، ٹیکسٹ متن نہیں ہے اس میں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن ابی جحیفة قال رأيت ابی. ابن ابی عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو دیکھا. فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے ان ثمن الدم، خون کی قیمت لینے سے، یعنی خون کی خرید و فروخت. وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت. وآکل الربا، اور سود کھانے والے. وموکلہ، اور کھلانے والے. والواشمہ، اور گودنے والی. والمستوشمہ، اور جو گودنا طلب کرے. اس حدیث میں وشم کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی ممانعت بھی آئی ہے، جس میں خون کی قیمت. تو جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ خون حرام ہے تو اس لیے اس کی قیمت بھی حرام ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو تو میں اپنا خون دوں گا تو یہ درست نہیں. اسی طرح کتے کی قیمت تو
کتا کسی گھر میں رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، لیکن اور اس کی پھر ملکیت بھی اسی طرح ممنوع ہوئی. تو کتا 3 قسم کا ہے، ایک جانوروں کی رکھوالی والا کتا، ایک کھیتوں کی رکھوالی والا، اور ایک شکاری کتا. ان کا رکھنا تو جائز ہے مخصوص جگہوں پر، لیکن صرف پیٹ کے طور پر کتا رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں. تو 3 مقاصد سے کتا خریدنے کی اجازت ہے، اور اس کو ان کی ملکیت بھی ہو سکتی. کون کون سی؟ جانوروں کی حفاظت والا کتا، کھیتوں کی حفاظت والا کتا، اور شکاری کتا. شکاری کتا جس کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو علمونہن. پھر جس چیز سے روکا گیا وہ آکل الربا، وہ منہ کے لیے ہی، اور سود کا کھانا اور سود کھلانا. یعنی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، یعنی لعنت کی ہے، بیسیکلی یہ معنی ہے. تو مخصوص چیزوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ ربا کہلاتا ہے. ہر اضافہ ربا نہیں ہوتا. 6 چیزیں جو ہیں ان کو خاص طور پر شریعت نے فکس کیا ہے. عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، گندم کے عوض گندم، جو کے عوض جو، کھجور کے عوض کھجور، اور نمک کے عوض نمک کا لین دین مثل بمثل، یکساں برابر برابر، اور نقد و نقد ہے. جب اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہے بے کرو، بشرطے کہ وہ دست بدست ہو. یعنی ایک طرف یعنی آپ نمک دے کے آٹا خرید رہے ہیں تو وہ درست ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر معدنیات میں سود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سود کھلانے والا یعنی دینے والا بھی ملعون ہے، اور سود کھانے والا بھی. اب اگر کوئی کہے کہ وہ جو دینے والا وہ تو خود مظلوم ہے، تو وہ کیوں لعنت کا مستحق ہے؟ کیونکہ وہ اس کی پارٹی بنا ہے. اگر وہ یعنی راضی نہ ہوتا دینے پر تو پھر، یا وہ اس کام میں شریک نہ ہوتا تو دوسرا لے نہیں سکتا تھا. پھر واشمہ اور مستوشمہ. واشمہ گودنے والی، جیسے سرمے سے کھود کے تل بنانا یا مختلف طرح کے ڈیزائن بنانا، اور مستوشمہ جو یہ کام کرواتی ہے. تو جسم کے کسی بھی حصے پر ایسے بیل بوٹے بنانا یا چاند ستارے بنانا یا کبھی دوستوں کا نام لکھوانا یہ درست نہیں. کیونکہ بعض لوگ دوست کا نام لکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے دوستی ختم ہو جاتی ہے اور ہر نام لکھا رہ جاتا ہے. تو اب جس سے دوستی ہونے کے بعد دوستی ختم ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، اگر اس کا نام پرماننٹلی آپ کے ہاتھ یا بازو پہ لکھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ سارا وقت جلتے کڑتے رہیں گے دیکھ دیکھ کر. تو یہ عمل مردوں اور عورتوں دونوں میں ممنوع ہے. یہ واشمہ مؤنث کا صیغہ ہے، مستوشمہ بھی. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ شاید مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دونوں کے لیے ہی ہے. باب المستوشمہ، گودنا طلب کرنے والی، لگوانے والی. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا جریر عن عمارۃ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ قال اتی عمر بامرأۃ تشم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنا کا کام کرتی تھی. فقام، تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. فقال، آپ نے فرمایا، انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں. من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوشم، کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گودنے کے بارے میں کچھ سن رکھا ہے؟
فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہنے لگے فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا، فقلت یا امیر المومنین انا سمعت، میں نے کہا اے امیر المومنین میں نے سنا ہے۔ قال ما سمعت، پوچھا تم نے کیا سنا ہے؟ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تشمن ولا تستوشمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہ گودنا لگائیں اور نہ عورتیں گودنا لگوائیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے لیے ہی ممانعت ہے، دونوں کو اس کام کی اجازت نہیں، لگانے والی کو بھی منع کیا کہ مت لگاؤ اور لگوانے والی کو بھی، یعنی نہ لگاؤ اور نہ لگواؤ۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بیماری ہو جاتی جس کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی دوا لگانی پڑ جاتی یا سرما ڈالنا پڑ جاتا ہے، جیسے راکھ بھرتے ہیں بعض اوقات، آپ نے دیکھا کبھی گاؤں وغیرہ میں جب کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو وہاں پر مرہم یا آئنٹمنٹس یا اور اس طرح کے چیزیں نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں، چولہے کی راکھ جو ہوتی ہے وہ جل جل کے، اس میں کوئی جراثیم نہیں ہوتا شاید اس لیے وہ اس زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آٹومیٹیکلی زخم بن جائے، کوئی کٹ لگ گیا ہے، کہیں چھل گیا ہے، تو اس پر اگر علاج کی غرض سے سرما لگا دیا جائے تو وہ کوئی حرج نہیں، سمجھے، لیکن ادروائز نہیں۔ حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود لکھنے والے پر، گوندنے والی پر، گدوانے والی پر۔ اور ایک آدمی نے کہا اگر مرض کی وجہ سے ہو، بیمار ہو، کوئی کوشچن کر دیا اس نے، آپ نے فرمایا ہاں یعنی پھر ٹھیک ہے۔ اور حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، اور صدقہ خیرات روکنے والے پر، اور آپ نوحہ سے منع فرماتے لیکن لعنت کا نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیث سنن النسائی میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی گزر چکی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی، گدوانے والی، بال اکھڑوانے والی، دانتوں کو حسن کی غرض سے یعنی باریک کروانے والی، یا ان میں سوراخ تو نہیں ہوتا، فاصلہ کرنے والی، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیاں، واشمات گودنے والیاں، مستوشمات گدوانے والیاں، متنمسات بال اکھڑوانے والیاں، المتفلجات دانتوں میں فاصلہ کروانے والیاں، حسن کی خاطر اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیاں۔ مجھے کیا ہے کہ میں ان پہ لعنت نہ کروں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ وشم کی جو اجرت ہے وہ بھی منع ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو گودنا لگاتا ہے تو اس کی جو اجرت ہے، کیونکہ ایک حرام کام ہے، جیسے پارلر میں اگر کوئی بھویں بناتا ہے تو بھویں بنانے کی جو اجرت ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح وہ دانتوں میں اگر کوئی فراخی پیدا کرتا ہے، دو دانتوں کے درمیان جگہ کھلی کرتا ہے، یہ دانتوں کو باریک کرتا ہے، تو یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ باب التصاویر، امام بخاری نے کتاب اللباس میں تصویروں کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ جب اچھا لباس پہن لیا جاتا ہے، میک اپ کر لیا جاتا ہے، ہیئر سٹائل بنا لیے جاتے ہیں، اور بھویں بنا لی جاتی ہیں، سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آخری کام کیا رہ جاتا ہے؟ فوٹو سیشن۔ اتنے 100 سال پہلے امام بخاری کو کس طرح یہ بات سوجھی کہ کتاب اللباس میں ہی باب التصاویر کا ذکر کریں؟ کتنا کنیکشن ہے۔
اسی لیے جو صحیح بخاری ہے اس کے مقابل کوئی اور کتاب نہیں، جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کے اندر یعنی اوتھینٹسٹی کا معیار ہے، اور جو باب کی باب سے کا ربط ہے، اللہ کی کتاب کے بعد علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اور پھر نظر بھی یہاں سے ہی لگتی ہے. اور تصاویر بھی عام طور پر زینت کے لیے بنائی جاتی ہیں، دکھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہم شادی میں کیسے لگ رہے تھے. اور خاص طور پر جو مخصوص قسم کا یعنی زیور پہنا جاتا ہے، پھر انسان پہ تو فوکس کم ہی ہوتا ہے، اس کے میک اپ اور اس کے زیور کے اوپر یا کپڑے کے اوپر پھر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گلا کھول کے دکھایا جاتا ہے. جو سر کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو خاص طور پر آدھے سر پہ پیچھے کر کے ہیئر سٹائل دکھانے کے لیے پیچھے پن کیا جاتا ہے. یعنی دوپٹہ سینہ ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، سر ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ دونوں کام اس سے نہیں ہوتے بلکہ الٹا اس سے ایکسپوز کرتے ہیں، اس سٹائل سے لگاتے ہیں. تو آپ کم از کم کوشش پوری کریں کہ آپ کی شادی پر یہ کام نہ ہو انشاءاللہ. میری شادی پر کوئی فوٹو نہیں بنا تھا. شادی ہو گئی کہ نہیں ہوئی، فوٹو کے بغیر بھی شادی ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ خود چاہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو کام، تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. کسی کی کیا مجال، یہ میں ہوں، میرا حق ہے. اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہی دلہن آتی ہے، ہر ایرا غیرا بچہ بڑا بوڑھا لے کے کیمرے پہنچ جاتے ہیں اور ویڈیوز اور ہر چیز کی فوٹو بنانے لگتے ہیں، اور کھلا بازار لگا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات شادی کارڈ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ تصویر منع ہے، نو فوٹوگرافی. اس کے باوجود لوگ شاید وہ کارڈ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھ کے سنی کر دیتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں. اور پھر وہ بھی اس لیے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیزائن کاپی کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ آگے اس کی نقل اتارنی ہوتی. تو چونکہ تصویر کا مقصد زینت کی نمائش ہے اور پھر زینت کی نقالی ہے، تو یہاں سے ہی جب شادی کی ابتدا ہی یا آغاز ہی یا بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی پر ہو، تو پھر بعد میں اس سے کیا خیر پھوٹنی. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن عباس عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. ملائکہ کسی ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے، یعنی اندر بیڈ روم میں لاؤنج میں کتا ہے، ولا تصاویر، اور تصاویر ہیں، پکچرز لگی ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ شادی وغیرہ کی تصویر پھر کیا کرتے ہیں، پھر فریم کرواتے ہیں مہنگے، پھر وہ لٹکاتے ہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں یا لاؤنجز میں، اور پھر ہر مرد آتا ہے جو بھی اپنا پرایا سب آ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جنات، شیاطین، انسان، کتے بلیاں، سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں اس گھر میں نہیں آنا چاہتے جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب اخبرنی عبید اللہ سمع ابن عباس سمعت ابا طلحہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لیث کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے، اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے عبید اللہ نے خبر دی، اور انہوں نے ابن عباس سے سنا، اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے ابو طلحہ سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ ساری سند بھی موجود ہے، ایسے ہی نہیں بس بے تکی اڑا دی گئی، پوری تحقیق کے ساتھ سب کے نام لے کے ریفرنس سے بات کی گئی ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟
رحمت کے فرشتے. تو جب یہ حدیث ایک عالم نے کسی کو یہ حدیث سنائی کہ جس کے پاس کتا ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے نہیں آتے, تو کہنے لگا پھر تو میں کتا ہر وقت ساتھ رکھوں گا تاکہ میری جان نکالنے فرشتے نہ آئیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے, لیکن وہ فرشتے آئیں گے جو کتے کی جان نکالتے ہیں, وہی تمہاری بھی نکالیں گے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فرشتے جو ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں آتا, جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ پھر بھی آتے ہیں. تو اس میں پھر رحمت والے نہیں آئیں گے, تو بہتر ہے کہ ایسی ساری چیزیں وہاں سے نکال دی جائیں. یعنی خاص طور پر گھر میں جیسے کوئی بزرگ ہیں, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, مرنا تو کوئی بھی مر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے کمرے میں خواہ مخواہ کا ٹی وی نہ چلتا رہے, اور تصویروں والے میگزینز نہ پڑھے ہوں, اخباریں نہ ہوں, تصویریں لٹکائی بھی نہ ہوں, کیونکہ ایک بیمار شخص کو اللہ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے. اور فرشتوں کا پاس آنا, اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے, قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے, وہ انسان کے لیے سکینت کا باعث بنتا ہے. اور اگر آپ گھروں میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, الٹی پریشانی بڑھتی. بیمار تو ہوتا ہی انسان, لیکن اس کے ساتھ ڈپریشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں, یعنی کام بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. وہ زمین میں گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیارہ, سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں, گھروں میں داخل ہوتے ہیں, ذکر کی مجلسوں میں داخل ہوتے ہیں. تو جن فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں, یعنی جو ذکر کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں یا مددگار ہوتے ہیں مومنوں کے, وہ پھر ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جہاں کتا اور تصاویر ہو. وہ آتا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, یہ فرشتے تسلی دیتے ہیں. تو لیکن اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے پھر آپ کو تسلی نہیں دیں گے, پھر آپ تنہا رہ جائیں گے. اور کتے سے مراد وہ کتا ہے کہ جو ان کتوں کے علاوہ ہے جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے کتا رکھو گے تو فرشتہ نہیں آئے گا. فرشتے کا آنا خیر و برکت کا باعث ہے. کس کا باعث ہے؟ خیر و برکت کا باعث ہے. فرشتوں کا آنا خیر و برکت کا باعث ہے. اگر آپ کتا رکھیں گے تو فرشتہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, تو مطلب خیر سے محروم ہو گیا آپ, کہ آپ کا گھر خیر والی چیزوں سے خالی ہو گیا. تو اسی طرح جب ہم ناخن بڑھا لیتے ہیں یا ہم دھوے بنوا لیتے ہیں کیونکہ لعنت کی گئی ہے, یا اسی طرح کے اور کچھ کام کرتے ہیں, تو پھر فرشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. پھر جنات اور شیاطین اور یہ لوگ گھیرا کر لیتے ہیں. اور جب یہ لوگ گھیرا کرتے ہیں تو پھر انسان کو وحشت ہوتی ہے, خوف آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو ہمارے دین میں تصویر بنانا جو ہے ایک ناپسندیدہ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے, چاہے جو مجسمہ بنائے, اسٹیچو بنائے, یا ویسے پکچر بنائے, ہاتھ سے ڈرا کرے یا پینٹنگ سے ڈرا کرے. تو فرمایا اگر اسے یہی گھمنڈ ہے کہ وہ بھی کچھ بنا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے اور ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائے. یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے پتے پتے. کبھی آپ ایسا کیا کریں پودے کے بالکل قریب جایا کریں,
اب دیکھا کریں اس کے ایک ایک خم کو، رنگ کو، شیڈز کو، اور آج کون سا پتا کتنا نکل آیا، اور پھر کہا کرے اللہ خالق کل شیء، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کو حکم دے، اللہ نے اس کو شیپ دیا، اللہ نے اس کو رنگ دیا، اللہ کے حکم سے بڑھ رہا ہے۔ انسان تو کچھ پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا لیا جس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو آپ اسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کے ٹکڑے کر دیے، پھر فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی طرح تخلیق کرنے میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تصویر بنانے والے پر لعنت بھی کی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں تک ہاتھ سے بنانا یا اسٹیچو بنانا، ان چیزوں کی تو ممانعت ہے، یعنی ایگزیکٹلی کسی چیز کی مشابہت کرنا، لیکن کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر انسان اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا، لیکن وہ بھی بیکار میں بنا بنا کے یہ یادگار ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ اوپر اس کو لٹکا دینا، یا یعنی جو مضمون مقاصد ہے ان کے لیے استعمال کرنا درست ہے۔ تو ایسے پیشے بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر بنانی ہو تصویر تو نیچرل چیزوں کی، یعنی سینری کی، جیسے درخت ہے، پہاڑ ہیں، پھول ہیں، یعنی بے جان چیزیں ہیں، ان کی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھا سکتے ہیں۔ باب عذاب المصورین یوم القیامت، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الاعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمیر۔ مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے، فرآ فی صفته تماثیلا، تو انہوں نے اپنے چبوترے پر تصویریں دیکھی، فقال سمعت عبد اللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہتے ہیں یقول، آپ فرماتے تھے ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاد عن عبید اللہ النافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذین یصنعون هذه الصور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں یعذبون یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو اب زندہ کرو، اس میں روح ڈالو۔ تو عذاب کی شدت کا بھی ذکر ہے اور عذاب کی نوعیت کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ جاندار کی تصویر بنانا شدید ترین حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پرندے بھی تو جاندار ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو تصویروں میں جان ڈالنے کا کہا جائے گا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مصور کو اتنا عذاب دیا جائے گا جتنا کسی نبی کو قتل کرنے والے کو دیا جائے گا، اور اسی طرح گمراہ کرنے والا امام بھی اسی طرح کے عذاب میں شریک ہوگا۔ مصور کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں گردن مقرر ہے جو نکلے گی، اور جس کی آنکھیں ہوں گی وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی، زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا، ہر سرکش ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، تصویر بنانے والوں پر، اور جتنی تصویریں ہوں گی اتنے ہی عذاب دینے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا، اور ہر ایک تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ یعنی جتنے لوگوں کی بنائی اتنے ہی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تصویروں کا باب ابھی چل رہا ہے، کل اگر کوئی سوال ہوگا تو کر لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔